بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور آپ کے ساتھ رکھتے ہیں جناب اس وقت جو تازہ ترین چل رہا ہے۔ ایک تو ملک کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات اور اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑی گمبھیر صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ بہت سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو ہیں وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اور یہ وہ ٹائم ہے جب مسلم لیگ نون کا عروج ہے۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور فیڈرل میں یعنی پرائم منسٹر بھی ان کا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی سب سے بڑا صوبہ بھی ان کے پاس ہے۔ اس کے باوجود عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ اس طرف چیزیں چل پڑی ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی ہی پارٹی اپنے ہی اقتدار کے دور میں ایک ایک دو دو سالوں سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو چلو آپ کو پتہ ہے کہ جو خرم دستگیر نے کہہ دیا، اب جو فارم 47 کے تحت بیچارے آئے ہیں وہ تو اس کو برا بلا کہیں گے ہی، کیونکہ ان کو وزارتیں ملنے والی ہیں، ان کو لالچ دیا گیا ہے کہ جناب آپ کو وزارتیں ملنے والی ہیں۔ اچھا، وزارتیں کس کس کے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا، یعنی اس وقت جو پوری کابینہ ہے وہ کون سی ہے اور آگے جو ہے وہ کیا ہونے لگا ہے، کون کون سی وزارتیں کس کو ملنے جا رہی ہیں۔ اور سب سے اہم پہلی اگر بات کر لیتے ہیں ہم کہ نواز شریف جو ہے وہ کسی سے مل کیوں نہیں رہے، اس پر متضاد قسم کی جو ہے نا وہ تھیریز چل رہی ہیں۔ ایک کلیئرٹی یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب پریس کانفرنس کے لیے موجود تھے، کھڑے تھے الیکشن والے دن، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم ہار گئے ہیں اور وہ چلے گئے تھے الیکشن، آپ کو پتہ ہے کہ ملتوی کر کے چلے گئے، تو اس کے بعد پوری کی پوری جو ہے وہ الیکشن کا رزلٹ روک دیا گیا اور پھر یو ٹرن ہوا، اور کہ 9:30 بجے کے بعد رزلٹ کلوز ہو گئے اور اگلے دن تک شام تک آپ کو الٹے رزلٹ نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی جو لوگ آلموسٹ جیت چکے تھے ان کا اعلان بھی ہو چکا تھا، وہ پورے کے پورے جو ہے وہ چینج ہو گئے، رزلٹ چینج ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ جناب مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنیں گی اور شہباز شریف پنجاب کے یعنی جو ہے وزیر اعظم بنے گے، اور مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے گی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے، ایم کیو ایم اتحادی ہے۔ اچھا، اب ایشو صرف اس وقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف کیوں نہیں مل رہے۔ ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اور جو حکومت بنا کے دی گئی ہے اس میں کچھ آپس میں بھی کچھ معاملات طے ہوئے تھے جو کہ شہباز شریف صاحب طے کر کے گئے ہیں، اور مریم نواز بھی اب کیونکہ وہ بھی شہباز شریف سے زائد کو ٹرائی کر رہی ہیں کہ ان کا بھی یعنی جو اثر و رسوخ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات ہیں، یعنی وہ بھی اپنے اس چیز کو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں نمبر 1 کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، بڑے باوثوق ذرائع نے بتایا کہ جب شہباز شریف صاحب کو حکومت اور مریم نواز کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنانے کی بات کی گئی، اس وقت کہا گیا کہ پھر جو ڈیو شیئر ہے آپ کا، کیونکہ جو حکومت بنا کے دے رہی ہے کمپنی، وہ تو باقی جو وزارتیں ڈیسائیڈ کرنا، باقی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا، وہ ایم کیو ایم ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، یا ایون نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو وزارتیں دینا، وہ دینا یا نہ دینا یہ کمپنی کا کام ہوگا اور سیاسی کمپنی اپنا طریقے سے دیکھے گی، نواز شریف صاحب کا رول نہیں ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب نے کو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سیاست سے باہر کر دیا گیا اور مریم نواز کی ایک وزارت اعلیٰ ان کے حوالے کر دی گئی کہ مریم نواز بھی کیونکہ ہاری ہے، مریم نواز کی کابینہ میں بھی جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو یوں شہباز نواز شریف صاحب اس ڈیل میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی ڈیل میں شہباز شریف اور مریم نواز بھی اس میں موجود ہیں، اس لیے نواز شریف صاحب کسی سے وعدہ اس طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ اب جن کو وزارتیں دی جا رہی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر طارق فضل چودھری کی بات کریں تو ان کی جو وال پہ جائیں گے تو وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ حنیف عباسی کی وال پہ جاتے ہیں تو وہ شہباز شریف کی تصویر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے سردار یوسف کی بات کریں تو وہ نواز شریف کی تصویر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ان دونوں میں سے کسی کی تصویر نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی جناب نمائندے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ دیں، ایم کیو ایم کہتی جی ہمیں بھی 2 وزارتیں اور دے دیں، کافلی کہتی جی ہم سے آپ جو دو دی ہیں وہ تو نہ لینا کم از کم، لیکن وہ ان سے بھی لینی ہے، وہ چیمہ صاحب الگ سے ناراض ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اس ڈیل کے تحت اب وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب ملیں گے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ مجھے یہی کہیں گے، وہ کیوں نہ جو ہے وہ سردار یوسف ہو، وہ کیوں نہ جو ہے وہ خرم دستگیر ہو، وہ کیوں نہ شاہد اکرم عباسی ہو، جو بیچارہ 2 سالوں سے ملنے کی خواہش رکھتے رکھتے اپنی الگ پارٹی بنا لی،
مفتاح اسماعیل کیوں نہ ہو، محمد زبیر کیوں نہ ہو، یہ وہ ٹیم تھی جو محمد زبیر جو مریم نواز کے ترجمان تھے، شاہد اگن عباسی جو ہے وہ فرنٹ مین تھا، یعنی اس لیول لوئل تھا نواز شریف کے ساتھ کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں اس کو وزیر اعظم بنایا گیا. لیکن یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہو گئے. اب ایک پوری لسٹ ہے، اس لسٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کچھ شہباز شریف کے بندے ہیں، کچھ نواز شریف کے بندے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. تو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جتنا ہم نے حکومت بنانے میں زور لگایا ہے، جو ہم نے جس طرح کا جوڑ توڑ کیا ہے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن یا باقی ادارے وہ کیے ہیں، تو ظاہر ہر ایک کو ہم نے حصہ بھی تو دینا ہے اور ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، ہر ایک کی سفارش کو دیکھنا ہے. کیونکہ حکومت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ جس میں ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں دے دی گئی ہیں کہ وہ آج اگر کھینچ لی جائیں تو وہ تو ایک دو سیٹیں بھی نہیں ان کے پاس، اور 21-22 سیٹیں تک پہنچ گئے ہیں وہ. اور نون لیگ کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے کہ پورے کے پی میں سوائے سردار یوسف کے کوئی نہیں جیتا، اور یہ ان کے لوگ خود سمجھ رہے ہیں. گجرات تک آپ دیکھیں کہ کوئی سیٹ نہیں بن رہی، تو لیکن ابھی بھی سردار یوسف کا آؤٹ رکھا گیا ہے. اب جو وزارتیں دی جا رہی ہیں، جو لسٹیں بنی ہیں، جس میں مزید بھی کھچاؤ تناؤ چل رہا ہے، کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ہر ایک کوئی کہیں نہ کہیں سے نمائندگی ہے، اور آخری لاسٹ چانس ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو بری طرح سے ہماری وہ جا رہی ہے، پارٹی بھی فارغ ہو رہی ہے پنجاب سے، اور اوپر سے جو ہے وہ اگر ہمیں بنا ہی دیا گیا چلو وزارت میں مل جائے، آخری جو چانس ہے ہم نا اس کو بھی اویل کر لیں، اس کے بعد تو کیا چانس ملے گا ہمیں، ان کو امید نظر نہیں آ رہی. اچھا فی الحال میں آپ کو بتاؤں تو جو لسٹ ہے میرے پاس وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے نام بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم وہ کریں گے. سردار یوسف، حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، خلیل طاہر سندھو، یعنی ایک کرسچن کمیونٹی سے ہیں، ایک جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے، دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. یعنی دیکھنا ہوگا کہ کس کو وہ کریں گے. لیکن کیل داس وہ بھی پی ایم ایل این کے ہیں، وہ ہندو ہیں، اور طاہر سندھو جو ہے وہ کرسچن ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کے آپ سمجھتے ہیں کہ انوشا رحمان آپ کو پتہ ہے، اور اسی طرح شائستہ پرویز ملک ہیں، وہ بھی سمجھتی ہیں، صبا صادق فیمیل سے، یہ 3 لوگ ہیں. اب کس کا یہ پلڑا باری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا الگ سے. پھر آ جاتے ہیں جناب، باقی لوگ آ جاتے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے. اچھا اس میں طلال چودھری بھی ہے، اس کو بھی لارا لگایا گیا ہے، شیخ آفتاب کو بھی لارا لگایا گیا ہے اٹک میں. تو یعنی وہ سے عبد الرحمن کانجو جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی لارا لگایا گیا ہے. لیکن حالات کافی حد تک گمبھیر ہیں کہ میکسیمم جو ہے نا 8-9 بندوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، تو یہ اتنی بڑی لسٹ ہے وہ کیسے کریں گے. اب اسٹیبلشمنٹ کے جو بندے ہیں، نمبر 1 پہ جس کو پرویز خٹک جو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف بہت برے طرح سے وہ روئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. ایک بندے سے ملاقات کی، اس نے کہا میرا تو بڑا غرق ہو گیا، مجھے تو چلو آپ نے الیکشن سے پہلے ڈیفیکٹو بنا دیا تھا سی ایم، سارے اختیارات میرے پاس تھے، لیکن اب تو میرا نوشہرہ میں ہی اپنے گاؤں میں محلے میں بھی نکلنا محال ہو گیا. مجھے اس قدر فضول یعنی جس طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا خاصا وہ کہا کہ گڑ گڑا کے روئے. تو پھر فیصلہ کیا گیا جناب کہ آپ کو نون لیگ میں، کیونکہ ظاہر اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی سب سے پسندیدہ پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح زور چڑھے گا وہ تو نون لیگ ہے. پرویز خٹک صاحب اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جب سب کچھ کیا انہوں نے، اور برملا بھی وہ کہتے ہیں، انہیں کے پاس سامنے جا کے وہ بیچارے گڑ گڑاتے ہیں. تو یوں پرویز خٹک کو نون لیگ میں شامل کروانا، عہدہ دینا، اور پھر مشیر جو ہے نا وہ لگانا شہباز شریف کا. تو شہباز شریف کے پاس جب یہ مشیر آپ کو پتہ ہے ایسے ہوں گے نون لیگ کے پاس جن کا نون لیگ سے تعلق ہی نہیں ہوگا. پرویز خٹک نے ساری ذمہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ لگا دی ہے، اب وہ نون لیگ میں آ گئے اس ٹائم. تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ اس وقت نواز شریف کو نکال کے نون لیگ کس کے پاس ہے. تو جب نواز شریف کسی سے مل نہیں سکتے، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا پرویز خٹک کو لگایا. اختیار ولی کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا؟ اختیار ولی جس طریقے سے یعنی بلو دی بیلٹ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عمران خان یا ان کی ذاتی زندگی پہ، ان کی جو ہے وہ بشرا بی بی پہ اٹیک کرتے رہے. وہی سمجھتے رہے کہ شاید ان کو اسی باتوں پہ مریم نواز کو کافی حد تک خوش کرنے کی کوشش کی نواز شریف کو، لیکن امیر مقام نے ان کا جو نا بالکل ہر طرف سے راستہ بند کر دیا. ان کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے وہ بھی خطرناک رپورٹ ہے. تو یوں اختیار ولی کو نون لیگ سے آلموسٹ آپ سمجھیں فارغ سمجھیں، کیونکہ جب پرویز خٹک نوشہرہ سے آئے گا تو اختیار ولی تو ظاہر چلا گیا. محنت کی، کوشش کی، لیکن جو نیگیٹو چیزیں کرنے سے ان کو لگا کہ مجھے پازیٹیو رسپانس آئے گا، لیکن یہ ان کے لیے ان کے گلے پڑ گیا.
تو شاید اب وہ کسی اور جہاں جانا چاہتے تھے، کہ صاف ستھرا بندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، تو شاید کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے بھی اس کو پھر راستہ بند ہو جاتا ہے جب اس طرح استعمال ہو جائے۔ پھر جناب اون چودھری صاحب ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں، گلا کرتے ہیں کہ ذرا ہم نے اس حد تک کر دیا، عمران خان کے ذاتی میرا ایک پروٹوکول میرا تھا، میں نے موبائل تک چوری کر کے ڈیٹا شیٹا دیتا رہا ہوں، عدت کیس کے حوالے سے میں گواہ بن گیا ہوں میری تو، اور پھر اس کو آپ کو بتایا راجہ سلمان راجہ سے اس کو جتوایا گیا، سلمان راجہ سے اس کو جتوایا گیا۔ میں کیونکہ ذاتی طور پر لاہور میں تھا، مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ ووٹ بینک کس کا ہے، یعنی نزدیک ترین بھی نہیں ہے، وہاں کے ووٹر بھی کہتے ہیں ہم نے اون چودھری کو نہیں دیا ووٹ، نون لیگ کے بھی، تو وہاں پر ایک کیا گیا، یعنی چیزوں کو چینج کر دیا گیا۔ پھر آ گیا اچھا عبد الرحمن کانجو ہیں، خالد مگسی ہیں، یہ چلو ان کو چھوڑے، شیخ آفتاب بھی اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی دیر مل رہا ہے، طلال چودھری بھی بیچارہ پریشان ہے۔ اچھا اب مل کس کو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں، چودھری سالک جو ہے نا وہ کاف لیگ جنی ہے، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناراض ہیں کہ ان سے مذہبی امور لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے، خالد مقبول صدیقی کے پاس دو وزارتیں ہیں، ایک ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایک ہے ایجوکیشن۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ان سے بھی ایجوکیشن ہو سکتا ہے لے لی جائے، کیونکہ طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ مجھے صرف پارلیمانی امور پہ نہ ٹرکایا جائے، میں اسلام آباد میں ہوں، اسلام آباد میں کسی بھی چینوں میں نے چلو 47 سے آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈی سی یا کمشنر آپ نے لگایا وہ بھی ہماری بات سنتے نہیں ہے، وزارت داخلہ بھی ہمارا جو ہے نا بات نہیں سنتا، تو ہمیں کم از کم ایجوکیشن دے دیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی بات سنی جاتی ہے، لیکن میں نے وہ کہا کہ طارق فضل چودھری کی وال پہ جائیں گے تو اس نے عمران خان کی نواز شریف کی تصویر لگائی ہے، اور ساتھ ہی حنیف عباسی ہیں پنڈی میں، انہوں نے شہباز شریف کی تصویر لگائی ہے، دونوں گروپ کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو طارق فضل چودھری کو منسٹری ملے گی ایجوکیشن کی یا نہیں، اس میں الگ سے بات کروں گا۔ حنیف عباسی ریلوے کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ریلوے دیں کیونکہ تگڑا کام ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حنیف عباسی ریلوے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی اور لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ شیخ آفتاب، پھر عبد الرحمن کانجو، اور بھی بہت سے لمبی لسٹ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ملنا چاہیے۔ تو لیکن کیونکہ شہباز شریف کے حنیف عباسی کلوز بھی ہیں، کبھی کبھی ان کو فرنٹ مین کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں، تو شہباز شریف کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اگر حنیف عباسی کو کچھ نہیں ملے تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ پھر حنیف عباسی گلہ بھی کرتے ہیں کہ جناب باقی سب لے گئے، میرے ساتھ جو میری کرتے ہوئے وہ بٹ صاحب سینیٹر بن گئے، مریم اورنگزیب جناب آپ سمجھے چیف ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مریم نواز کے ساتھ وہ ہے، تو میں پورے پنڈی میں اگر مجھے آپ وزارت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح شائستہ پرویز ملک ہیں، وہ بھی ویمن کے حوالے سے وہ بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی ہیں۔ انوشا رحمان کیونکہ ان کا تعلق آپ کو پتہ جوڑا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں وہ لے کے آئے، تو ان کے پیچھے وہ ہیں، پھر صبا صادق صاحبہ ہیں، تو یوں یعنی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو لیکن میں صرف کہ یہ بتا دوں کہ فی الحال جو منسٹریاں ہیں وہ اتنی ہی ہیں، یعنی ریلوے ہے، ایجوکیشن ہے، مذہبی امور ہے، وہ بھی لی جائیں گی کسی سے، باقی پارلیمانی امور ہے، اگر ڈاکٹر فضل چودھری نہیں بننا چاہتے تو پھر کیا کریں گے۔ یہ اوورال صورتحال ہے، وہ آپ تک رکھنی تھی۔ ایم کیو ایم الگ سے ناراض ہے کہ 2 وزارتیں ہمیں دی جائیں، کاف لیگ کے چیمہ صاحب الگ سے ناراض ہیں، سالک بھی کہتے ہیں جناب ہم سے واپس نہ لیں وزارت، کیونکہ مذہبی امور وہ کوشش انہوں نے کی ہے میکسیمم فائدہ اٹھا لیں تاکہ اب دینی پڑے گی، لیکن مذہبی امور جو ہے وہ سردار یوسف کو سوٹ بھی کرتی ہے، اور واحد ایک ایسا بندہ ہے جو جیتا ہے جس کے اوپر کم از کم کسی کا الزام نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب اشارہ کر دیتے ہیں کہ جناب وہ نہیں چاہتے، تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب کیونکہ ڈیوائیڈ ہے، یہ حکومت جس طرح بنی ہے اس میں جنہوں نے بنائی ہے ظاہرہ ان کا ایک رول ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بندوں کو، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے رول پلے کیا، پرویز خٹک جیسے لوگ، اون چودھری جیسے لوگ جو استعمال ہوئے ہیں، جو عمران خان کے قریب ترین تھے، جو وعدہ معاف گواہ بن گئے، اون چودھری نے اتنا کچھ کر دیا، عزت کیس کی حد تک گواہ دے دی، پرویز خٹک جو ہے وہ پارٹی کا کس لیول پہ چلا گیا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو بیڑا غرق ہو گیا میرا، تو اب ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ آخری اننگز کی آخری جو ہے وہ اوور چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دمادم سکندر ہوگا، آپ جانتے ہی ہیں، کیونکہ امریکہ سے جو چیزیں آنی شروع ہوں گی وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اب تو بات گراس روٹ لیول پہ آ گئی ہے کہ ٹرمپ جناب 20 جنوری کو جب حلف لیں گے تو اس دن کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ معاملہ کب تک چلے گا یہ کچھ بھی کہنے کا لگا، تو یہ اور صورتحال تھی، اپنا اکٹھی تھی، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ علیہ وسلم۔